یہ مومن نہیں ہے، یہ قرآن نہ ہو تو میں مجھے، وہ اللہ کو مان رہا ہے، اللہ اور یوم آخرت دونوں کو مان لیا، بیچ میں سب چیزیں آ گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے مومن ایسے بنو جیسے ابوبکر صدیق بنے، ایسی توحید مانو کہ جیسی حضرت عمر فاروق نے توحید مانی ہے، ایسی توحید مانو کہ جیسی حضرت عثمان غنی نے مانی ہے، تو کہتے ہیں کہ بے وقوفوں جیسا ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف نہیں، بے وقوف وہ ہے۔ تو تم سے ایسی توحید کا تقاضا ہے جس توحید میں تعظیم رسالت ہے، اگر تعظیم رسالت نہیں تو خدا کو وہ توحید قبول نہیں ہے۔ اور بات یاد رکھنا کہ اللہ کہتے کسے، اکثر سنا ہے ہم نے، کوئی 11ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی 12ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی تجا 7واں نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا رہا ہے، کوئی 11ویں والا نہیں مگر اللہ، یعنی 11ویں والا اللہ ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، توحید وہی جو رسالت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں خدا اسی توحید کو مانے گا جس کے ساتھ رسالت ہوگی، کیونکہ رسالت کو چھوڑ کر توحید کو ماننا یہ موحد ہونا ہے۔ رحیم ہے، اللہ کا رحیم ہونا اور معنی میں، نبی کا رحیم ہونا اور معنی میں۔ اللہ بھی غیب جانتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کا غیب جاننا اور معنی میں ہے، نبی کا غیب جاننا خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ فرق کرو گے تو تم بچ پاؤ گے، ورنہ بڑی مشکل بن جائے گی۔ دیکھو مشکل الکشا اللہ ہے، لیکن اللہ بندوں کو طاقت دیتا ہے، وہ بھی مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو قمیص بھیجا اور کہا یہ قمیص میرے ابا کے چہرے پہ ڈالنا تو گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب بتاؤ یہ قمیص تو مشکل کشا ہے، اگر قمیص اللہ ہے تو پھر جس کی قمیص تھی وہ کیا ہے؟ سمجھ کے ہی عائشہ ہے۔ اور پانی میں خدا نے شفا پیدا کی اور کچھ بھیج رہی، آپ اپنی ایڑی کو ماریے، پانی نکلے گا، پی لیجیے گا، پانی میں شفا آ گئی، پانی نے شفا دی نا۔ اب بتاؤ جب پانی کو اگر خدا کہو گے تو جس کی ایڑی سے نکلا اس کو پھر کیا بول رہی؟ اللہ نے اس کو طاقت عطا کی ہے۔ اللہ سنتا ہے، میں سنوں گا تو 1 کی 2 کی، حافظ صاحب ہیں یہ جب بچوں کا قرآن سنتے ہیں تو 3-4 بچوں کا تو سن سکتے ہیں، 5-6 بچے ہو جائیں گے تو پرابلم پڑ جائے گی، کیونکہ چونکہ ان کو قرآن آتا ہے ایک دم سے توجہ کو گھمائیں گے۔ 3 بچوں کی منزل سن سکتے ہیں، زیادہ مشکل پڑ جائے گی، حافظ اکثر 3 کی سن لیتے ہیں، لیکن اگر غیر زبانوں کے 25 بندے بولنے لگ جائے میں نہیں سن سکتا۔ 6 ارب 65 کروڑ کی آواز کو خدا سن رہا ہے، 6 ارب 65 کروڑ کی آواز کو خدا سن رہا ہے، تو اس کے سننے میں اور میرے سننے میں فرق ہے۔ اب آپ کو کہ مختار پھر خدا کون ہوتا ہے؟ اگر مشکل بندے بھی حل کرتے ہیں، سنتے بندے بھی ہیں، غیب بندے بھی جانتے ہیں، مدد بندے بھی کرتے ہیں، پھر خدا کس کو کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں بشمول حضور کے جو محتاج نہ ہو۔ حضور اللہ کے محتاج ہیں، بندوں کے نہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اسی لیے لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا نہ باپ، کیونکہ بیٹا اور باپ میں بھی محتاجی پائی جاتی ہے۔ اللہ وہ جو واحد حقیقی ہے۔ اب آ جائیے، سب نے اللہ کو مانا اور اللہ کے آگے سجدہ کیا۔ امام حسین نے کربلا میں توحید کا اعلان سر کٹا کے کیا۔ توحید کہتے ہیں خدا کو ایک ماننا، تعظیم رسالت کرتے ہوئے۔ امام حسین چلے تھے مکہ سے اس لیے کہ یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید اس وقت شراب عام، نمازوں کے ٹائم ختم، انتہائی کوئی بدصورت جلال پور جٹا کا بندہ ہوگا نا، اس کی شکل یزید سے ملتی ہوگی، کوئی ڈھونڈنا پڑ، کوئی انتہائی بدصورت آدمی، فاسق اور فاجر، موٹا بھٹا، فاسق و فاجر، اور لوگ اس کو امیر المومنین بولتے ہیں۔ انتہائی میں نے کتابوں میں اس کی شکل پڑھی، اب اگر کوئی بندہ ملے تو میں اس کو دوں گا اس کی تصویر بنا، اور اس کی تصویر بنا کر پھر اس مولوی کو بھیجوں جو خطبے میں اس کو امیر المومنین بولتا ہے، میں کہوں گا اس کی شکل سامنے لا کے پھر بول امیر المومنین، زیادہ حق سے اس کی ہوگی، اس کے سامنے لا کے بولنے۔ تو بھائی امیر المومنین بولتے ہیں اسے، اس نے کیا کیا؟ حرام کو حلال کر رہا ہے، مدینے کے اندر حملہ کروایا، 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، مکہ شریف میں آگ برسائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کے سینگ جل گئے اور کعبے کا غلاف جل گیا۔ یزید نے مکے میں آگ اور منجی کے، مدینہ شریف میں
صحابہ کرام جو عورتیں تھیں اور ان کی جو بچیاں تھیں ان کی عزتیں لوٹی گئی. اس شخص نے امام حسین کو شہید کروایا. امام حسین کس لیے گئے تھے کربلا میں؟ توحید کو سربلند کرنے کے لیے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ تعظیم رسالت، رسول کے بعد رسول کو مان کر احترام کر کے واحد حقیقی کا اعلان کرنا. امام حسین، ایک انگریز ہے ڈاکٹر ڈیوڈ، اس نے امام حسین کے بارے میں بڑا پیارا جملہ لکھا. کہتا ہے جو رستم کو بہادر کہتا ہے وہ حقیقت اور تاریخ کو نہیں جانتا. یار کیا بات ہے ڈاکٹر ڈیوڈ، ہے تو کوئی عیسائی پر ان مولویوں سے اچھی بات کر گیا. کہنے لگا کہ جو رستم کو امام حسین سے بہادر قرار دیتا ہے وہ تاریخ سے اگنورنٹ ہے، اگنورنٹ آف ہسٹری. کمپیئر امام حسین with رستم. امام حسین lost of all his darling family in case of thirst and hunger. رستم نے لڑائی لڑی تو روٹی کھا کے لڑی. تو جو ہے رستم نے لڑائی لڑی تو روٹی کھا کے لڑی. حسین نے لڑائی لڑی تو 3 دن بھوکے رہ کے لڑی. رستم نے لڑائی لڑی تو پانی پی کے لڑی. حسین نے لڑائی لڑی تو 3 دن پیاسے رہ کے لڑی. رستم نے لڑائی لڑی تو تنہا لے کے لڑی. حسین نے لڑائی لڑی تو کلبہ لٹا کے لڑی. اور رستم نے جب اب دیکھا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، رستم گر گیا. اور جب حسین نے دیکھا کہ علی اصغر میرا بیٹا ہے، حسین پھر بھی کھڑا رہا اور اپنے نیام سے تلوار نکالی. تلوار نکال کے ابا سے مخاطب ہو کے حسین کہتے ہیں ابا علی. تو جو رہے گا علماء بیٹھے ایک فن کی بات کر جو صحابی کے منہ سے بات چلے اور صحابی کے منہ پہ رک جائے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. یہ علماء کے لیے بات کر رہا ہوں. تو حسین صحابی ہے، ذرا جملہ سنیے. تلوار نکالی نیام سے، تلوار اور ابا سے مخاطب ہو کے کہنے لگے علی ابا جی یہ وہی ذوالفقار حیدری ہے نا؟ جب حسین کربلا میں نکلے تھے نا تو سر پہ وہی امامہ تھا جو مولا علی کو حضور نے خیبر میں دیا، اور جبہ وہی تھا جو بی بی فاطمہ نے حضور کو پہنایا اور حضور نے مولا علی کو دیا تھا، اور تلوار وہی تھی جس کو ذوالفقار حیدری بولتے ہیں. تلوار نکالی اور علی اصغر جو ہے وہ ہاتھ پہ لے کے جانے لگے تو معلوم ہے کیا جملے بولتے ہیں. اور رستم کو بہادر کہنے والوں حسین کو دیکھو. رستم کو پتا چلا کہ میرا بیٹا سہراب دھرم سے نیچے گر گیا تھا، اور علی امام حسین کو پتا چلا علی اصغر بلکہ ہاتھ میں اٹھا کے لے کے گئے، اور ظالموں نے تیر مارا تو تیر حضرت علی اصغر کے بدن سے ڈبل تھا، اور خون جب نکلا تو اٹھا کے چلے تو نیام سے تلوار نکال کے معلوم ہے ابا سے کیا کہتے ہیں ابا آپ نے اس تلوار سے خیبر کا دروازہ اکھیڑا تھا. ابا تلواروں سے دروازہ